बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पीडीएम के पेशावर जलसे के हवाले से। जलसे में आज क्या हुआ और जलसे में कितने लोग थे, क्या वाकई जलसा फ्लॉप हुआ है जो मीडिया कह रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा साहबा की डेथ हुई है उसके ऊपर हम तज़ियत करते हैं। अल्लाह पाक मरहूमा के दर्जात बुलंद करे और साथ सब दोस्तों ने आमीन भी बोलनी है कि अल्लाह पाक नवाज़ शरीफ को ये तौफीक दे कि वो अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ पाकिस्तान आएँ, उनके जनाजे में शिरकत करें और उनकी जितनी भी आखिरी रसूमात हैं वो सारी अदा करें। सिर्फ ये ना हो कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज तो जेल से 2-4 दिन की रिहाई के लिए पे रोल पर वो चले जाएं और आखिरी रसूमात को अदा करें, लेकिन जो उनका बड़ा बेटा है जिसने अपनी माँ को बुलाया था लंदन में, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात चल रही थी, इंक्वायरीज चल रही थी, तो अब उनका वापस आना और फिर जो उनके पोते हैं हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, सलमान शहबाज, अल्लाह पाक उन लोगों को भी तौफीक दे कि वो वापस आएँ और आखिरी रसूमात में जो है वो जो अदा भी करें और जो उनके साथ लोग तज़ियत के लिए जाना चाहते हैं उनके साथ मुलाकात भी हो सके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज पीडीएम का जलसा था और ये जलसा बेसिकली एएनपी और मौलाना फजलुर रहमान दो जमातें इसकी मेज़बानी कर रही थी। आज ज़ुहराना दिया था जो एएनपी की क़यादत ने, जिसमें बिलावल ज़रदारी, मरियम नवाज़ भी उसमें मौजूद थे। आप जानते हैं कि मौलाना का और एएनपी का ये दो नज़रियात का नाम है और बड़ा इख्तिलाफ चलता आ रहा था, लेकिन जब आपके मफादात इकट्ठे हो जाएं और चाहे आपके नज़रियात कुछ भी हों, जब दोनों साइडों से आपको मायूसी हो और ना उनको कुछ मिल रहा हो ना आपको मिल रहा हो, तो ऐसे में फिर जो है वो इत्तेहाद हो जाता है और ये नेचुरल इत्तेहाद है। उसकी वजह यह है कि जो मफाद परस्त लोग होते हैं उनका कोई भी नज़रिया नहीं होता, वो अपने अपने मफादात के लिए सारा कुछ करते हैं। इसके अलावा अमीर हैदर ख़ान होती, अब्दुल मालिक बलोच, अख्तर मेंगल और ये सारे जो क़यादतें हैं ये मौजूद हैं आज के जलसे में। पहली चीज़ तो ये है कि आज का जलसा मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, जो रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के, जो हमारे जानने वाले जो वहाँ पर जलसे में गए हुए थे, वो ये ख़बर दे रहे हैं कि पेशावर की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया पीडीएम के एजेंडे को और पीडीएम की क़यादत को, और उनका ये कहना है कि सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के मदरसों के जो लोग हैं, इसके अलावा वहाँ पर ना तो कोयटा जितनी तादाद है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कराची से भी कम लोग हैं पेशावर के जलसा में। उसकी वजह क्या है? क्या वहाँ पर दहशतगर्दी के जो सताए हुए लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं इन लोगों से, जिन्होंने पहले एक वक्त था मुत्तहिदा मजलिस अमल भी बना रखी थी, जिन्होंने हमेशा से वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वहाँ पर हुक्मरानी करते रहे। और पिछले दो लास्ट जो टेन्योर था उसमें भी जब नवाज़ शरीफ की फेडरल गवर्नमेंट थी और जो इमरान खान है उनके पास खैबर पख्तूनख्वा था और अब दोबारा इमरान खान की वहाँ पर हुकूमत है, तो क्या लोग इमरान खान से वहाँ पर मुतमईन हैं? यही वजह है कि मरियम, बिलावल और मौलाना के बुलाने पर आम पब्लिक जो जर्नल वोटर है वो नहीं आया, वो अट्रैक्ट नहीं हुआ। और साथ उन दोस्तों का ये भी बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो है जो मदरसों के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बड़ा केपीके में तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, तो ना सिर्फ डेरा इस्माइल ख़ान से, टांग से, मुख्तलिफ जो है वो शहरों से बसें भर कर लेकर आए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा पंडाल भरने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मरियम नवाज़ की दादी फौत हुई है और इनको ज़ाहिर यकजहती करते हुए उसके ऊपर जो है ना इन्होंने अपनी म्यूज़िक वहाँ पर बंद की है, ना इन्होंने आज अपनी तकरीरें, मरियम नवाज़ ने खुद ये कहा है कि मेरी दादी फौत हो गई और मैं बात नहीं कर सकती। बिलावल ने भी वैसी तकरीर की है, मौलाना भी वैसी तकरीर की है, बाकी जो वहाँ पर कायदीन थे उन्होंने भी और सेम ट्यून में उन्होंने तकरीर की है, जैसे उनकी ट्यून थी गुजरांवाला के जलसे में, जैसे उनकी ट्यून कराची और कोयटा के जलसे में थी, बिल्कुल वैसी ही जो है वो अल्फाज और वही बातें वो आज दोहरा रहे थे। बिलावल ज़रदारी ने एक तो 18वीं तरमीम के बारे में उन्होंने आज करारदाद भी पास की है और उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम के ऊपर डाका डाला जा रहा है। अब 18वीं तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से दोबारा अमेंड नहीं हो सकती, उसके लिए फिर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो कि इमरान खान के पास नहीं है। ठीक है, मैं भी इख्तिलाफ करता हूँ और मेरा तो ये मानना है
کہ 18ویں ترمیم نے پورے کانسٹیٹیوشن کا چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو کا کانسٹیٹیوشن تھا جو ان لوگوں نے بنایا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن نواز شریف اور آصف زرداری کا آئین بنا دیا 18ویں ترمیم میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں کہ بلاول زرداری کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہو رہا ہے اور ہم 18ویں ترمیم کے دفاع میں آئیں گے، ہم 18ویں ترمیم کو بچائیں گے، اس کے لیے آج انہوں نے قرارداد بھی پاس کی ہے۔ بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس وقار سیٹھ، ان کے معاملے کو دوبارہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جن کا پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی ہے، اور سارے لوگ ان کے لیے دعا کر رہے تھے، لیکن جب وہ چیف جسٹس تھے تو بڑے لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے، اور اسپیشلی جو آرمی عدالتوں کے فیصلے، جو دہشت گردوں کو رہا کیا گیا یا ان کی عدالت نے جتنے دہشت گردوں کو ریلیف دیے، اور اس کے علاوہ مشرف کی جو عدالت ہے، جو ایک اسپیشل کورٹ بنائی گئی تھی مشرف کیس میں، اس میں جو انہوں نے اپنا ذاتی جو ایک غصہ تھا وہ نکالا، تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر تنقید ہر کسی نے کی تھی۔ آج ان کے فیصلوں کو لے کر، چیف جسٹس وقار سیٹھ کے مرحوم کے فیصلوں کو لے کے بلاول زرداری نے بڑی تقریر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے اصل اوریجنل جو پشاور کے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مسائل تھے اس کے اوپر بات کی تھی، اور وہ شخص تھے جنہوں نے سارے معاملات کو دیکھا، اور ساتھ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بڑے کھل کر بولے بلاول زرداری، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ نالائق حکومت ہے، یہ مسنگ پرسنز کا جو معاملہ ہے، نہ صرف یہ کراچی میں یا باقی شہروں میں بلکہ یہ معاملہ سب سے زیادہ پشاور میں ہے، اور اس کے اوپر ہم حکومت کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ اس ملک کو بہتر چلا نہیں سکتے، یہ اس ملک کو ڈبو رہے ہیں، اور ہم جو ہے جیسے پہلے انہوں نے کوئی دودھ کی نہریں بہائی تھیں، دوبارہ پشاور کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ ہم نے جیسے پہلے دودھ کی نہریں بہائی تھیں دوبارہ بھی ویسے ہی دودھ کی نہریں ہم بہائیں گے، اور من و سلوہ آپ کے اوپر آئے گا، اور اب میں خوشحالی آ جائے گی جو آصف زرداری کے دور میں تھی اور جو نواز شریف کے دور میں تھے۔ وہ خوشحالی دوبارہ پشاور کے لوگوں کو بتانے گئے تھے کہ یہ جو اس وقت آپ کی حکومت ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے، یہ ناکام ہو چکی ہے، اور ہم خوشحالی لے کر آئیں گے۔ اور کیونکہ پشاور کے غیور لوگوں نے، وہ جانتے ہیں ان کا اختلاف ہو سکتا ہے موجودہ KPK کی حکومت سے، ان کا اختلاف ہو سکتا ہے عمران خان سے، ان کی پالیسیز سے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ان کے چکر میں آنے والے نہیں تھے، اور ان کے بہکاوے میں اور ان کے یہ جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ریاست کے خلاف اٹھیں، حکومت کے خلاف اٹھیں، ان کا ایجنڈا ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور جس کی جتنی جو ہے اپریشیٹ کیا جائے پشاور کے لوگوں کو وہ کم ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ آج نواز شریف کی بھی تقریر نہیں ہو سکی، اور جو دوسرے اس میں مریم نواز ہیں انہوں نے بھی تقریر نہیں کی، اس کی وجہ بھی ان کی کیونکہ دادی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے بھی تقریر نہیں کی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور مریم نواز کی جو کمی تھی اس کو پورا کیا ہے، اور دوبارہ مولانا فضل الرحمان نے اداروں کے اوپر ریاست کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھائے، اور عمران خان کے حوالے سے ایسے غم و غصے کا اظہار کیا ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں ہم روز بات کرتے ہیں، ہم نے نہ کبھی جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، جن لوگوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، جنہوں نے ہمارا عام آدمی کے ٹیکسوں کا پیسہ چرایا ہے، کبھی کسی نے ان کو گالم گلوچ نہیں کیا۔ اختلاف ہوتا ہے ان کے کیسز میں، ان کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ عدالتوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں، ان کے وکلاء کیا کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اس کا حق ہے وہ اختلاف کرے، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں ایمانداری سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام کیسا ہے، اور ہمارے نظام میں جو اتنا ان لوگوں کو، اور یہ صرف نواز شریف اور یہ لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے ملک میں جو بھی مافیا ہے، جو پیسے والا ہے، جو طاقتور ہے، وہ عدالتوں میں اس کو اپنے مرضی کا انصاف ملتا ہے۔ ہم بیسیکلی نظام انصاف کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم نظام انصاف کی خامیاں بتاتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اور جو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آج ان کو ریجیکٹ کیا ہے وہ چھپانے کے لیے جیسی وہ لینگویج استعمال کر رہے تھے، جیسے وہ جملے بول رہے تھے، اس کی جو ہے وہ کوئی سیاسی جملے نہیں تھے بلکہ وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تقریر تھی، اور یہ وہ شخص ہے کہ
کہ جس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن اب کی بار کیونکہ ان کو کچھ نہیں ملا تو وہ ایک بھوکے شیر کی طرح جو ہے وہ وہاں پر باتیں کر رہے تھے، جس سے نہ تو کوئی حکومت کو کوئی فرق پڑنے والا ہے اور نہ ریاست کو کوئی نقصان ہے۔ پرویز رشید اور فواد چودھری کا جو آج ایک آپس میں باتوں باتوں میں ان کی ایک لڑائی ہوئی ہے، پرویز رشید کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ناکام ہو گئے ہیں، نہ سینیٹائزر ملتا ہے نہ ماسک ملتے ہیں، اور ان کا کام تھا کہ یہ کرونا کے پیچھے نہ چھپتے بلکہ ان مسائل کا حل بتاتے۔ اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ خدا کا خوف کریں، سفید جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی شرم و حیا آنی چاہیے، کیونکہ آج جب 26 فروری کو کرونا کا مسئلہ آیا تھا تب ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن آج ہم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، پہلے ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا، آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو آپ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ سینیٹائزر ہے نہ ماسک ہے، تو اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کسی بھی شاپ پر جائیں اب آپ کو نہ ماسک کی کوئی وہاں پر قلت نظر آتی ہے نہ سینیٹائزر کی آتی ہے، باقی ان کا حق ہے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو میری اطلاعات ہیں، جو ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو وہاں پر ہمارے دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پشاور شو بری طرح ناکام ہوا ہے، اور وہی گھسی پٹی باتیں تھیں اپوزیشن کی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی عوام کے لیے لاہ عمل نہیں ہے، عوام کے مسائل کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، بلکہ صرف بغض فوج اور بغض عمران ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے وہ جلسے کر رہے ہیں جس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے جلسوں میں کیا ہوتا ہے، اور کیا نواز شریف پاکستان واپس آتے ہیں اپنی والدہ کے جسد خاکی کے ساتھ یا نہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔